काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ना है तो फिर ये ध्यान रख के पढ़ना है कि पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हाँ, तो जो सारी रखनी है उनके पास। चलो ये तो थे बाबा जी लाहौर के। तो चलो मैं आपको अब आपके सियालकोट के भी एक बाबे की सुना देता हूँ। तो ये बाबा जी भी चलो दो की सुनाऊंगा। तो पहले जो बाबा जी ने ये ज़रा थोड़े मुतज़ाद हैं, ठीक है जी। तो कुछ का कहना, बल्कि अक्सरियत का कहना था कि ये ठीक नहीं, तो कुछ का कहना था कि ये ठीक। बहरहाल हम, लेकिन बेटा हमेशा बात याद रखनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मिजाज है नहीं, ये तनकीदी बनता जा रहा है हमारी आवाम का। नहीं यही समझना मैं ही सारे ना पैड़ा, सारे ही चंगे ने मैं ही पैड़ा मैं सारे। ख्वाजा गुलाम फरीद बुरा ढूंढन चली जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ मुझसे बुरा न कोई। एक और सूफी ने लिखा, वो क्या कहते हैं, एक जुए खूं, जू कहते हैं नहर को, एक जुए खूं आंखों से रवां होती है। कहते हैं पानी नहीं आंदा, एक नहर वग पैंदी खून दी, एक जुए खूं आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। देखो हाँ जी कदी कलियां बह के अपने आप, ये हमारा मिजाज बनता जा रहा है तनकीद का, तनकीद तनकीद तनकीद। चला हमारे बड़ों में ये मामले नहीं थे, नहीं यही समझो जानू सारे चंगे ने, मैं नहीं चंगा कोई भी, सब चंगे ने मैं नहीं चंगा कोई। तो हमने इस पर गुफ्तगू नहीं करनी कि वो ठीक थे या वो गलत थे, लेकिन चलो जो भी था, नाम तो उन्हीं का लगा हुआ था ना। हाँ साईं मन्ना, थोड़ा रंग था ना भाई। अब तो मैंने कहा ना हम नहीं, वो अभी अपनी अपनी दुनिया है भाई। आपने मेरा जवाब नहीं देना, मैंने आपका नहीं देना, मैंने अपना जवाब देना है, आपने अपना देना, अपनी अपनी करो हजरत। हाँ ये है कि जितनी शरह ने जिस अंदाज से इस्लाह की इजाज़त दी है, मैं भी वही करने आया हूँ। अब ये तो नहीं कि यहाँ जितने बंदे बगैर दाढ़ियों के बैठे हैं मैं जूतियाँ लेकर उनको मारना शुरू कर दूँ, भाई तुमने दाढ़ी क्यों नहीं, भाई इसका मुझे शरीयत नहीं हक दे रही कोई, मुझे जितना शरीयत ने हक दिया है मैं उतनी इस्लाह जो है वो सबकी करूँगा। तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं मैं हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आपने इधर अगोकी के आगे किसी जगह ना ख़त्म पे आना था, तो कहते मैं भी उनके साथ आ गया। कहते हैं ख़त्म से हम फारिग हुए, हम वापस आ रहे थे, जब चाइना चौक क्रॉस किया ना और पक्का गड़ा आया जहाँ साईं मन्ना अपनी ज़िंदगी में बैठा करता था, तो कहते हैं इस तरह लग रहा था जैसे कि साहब पहले ही मुंतज़िर हैं, और ऐसे लगा कि वो भी पहले मुंतज़िर बैठा था। जब गाड़ी वहाँ से गुजरी ना, तो क्योंकि गाड़ी का रुख इस तरह था तो हकीम साहब इस साइड पे बने, कहते हकीम साहब ने इस तरफ देखना शुरू कर दिया, वो भी पहले बैठा देख रहा था, उसने भी जनाब। अब गाड़ी चल रही है यार, दोनों ही बाबे एक दूसरे को देख रहे हैं। गाड़ी आगे गुजर गई, कहते हैं जब गाड़ी जाके रुकी वहाँ जनाब के आस्थाने पे, हकीम साहब के लिए कहते हैं मैं उतरा, मैंने दरवाज़ा खोला, हकीम साहब नीचे, तो कहते हैं मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछते हैं भाई जी उस साईं मन्ने नूं वेख्या सी जी? कहते मैंने अर्ज़ की जी हुज़ूर। फरमाने लगे फिर जाते होते लिए 3 खरबूजे खड़ने ने। फिर पूछा कितने खरबूजे? कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर 3। फरमाने लगे जब लेके जाओगे ना तो लेगा नहीं, जब ना ले तो फिर मेरा नाम लेना तो वो ले लेगा। कहते मैं अब आगे मंडी चला गया, मैंने उसको कहा भाई ना 2 ना 4 खरबूजे 3 ही होने चाहिए। कहते हैं वो दुकानदार तोलना शुरू हो गया, अब तोल बन नहीं रहा। कहते मैंने उसको कहा यार परेशान ना हो तो चौथा भी पा, उसने 4 खरबूजे किए। कहते मैं लेके जो है ना वो साईं मन्ने के पास आ गया। अब वो भी उन्हीं में से थे कि वो साईं मन्ने के मानने वाले नहीं थे कोई। कहते मैंने ला के ना वो साईं मन्ने के सामने खरबूजे रखे जनाब, उसने मेरी तरफ देखा और वही बात कीम साहब वाली, कहता है चुको जी खरबूजे, असी तड़िया खरबूजिया तो नहीं बैठे। कहते मैंने भी आगे से उसी तरह जवाब दिया, और ये तो 4 खरबूजे ना मैं तुम्हें 1 ना दूँ, लेकिन ये हकीम अब्दुल हई साहब ने भेजे हैं। तो कहते फिर उसने पता क्या किया, 3 खरबूजे उठाकर कहता है चौथा चुको मेरे 3 ही ने। 3 उठा के कहता है चुको मेरे 3 ही ने, चौथा नहीं मेरा कोई। तो ये असल में ये बुजुर्ग ये बाबे इसलिए हैं ताकि तुम्हें वहम न पड़ जाए, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ईशान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। इसलिए यकीन रखो, और जब भी दुरूद पाक पढ़ो मोहब्बत के साथ पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो कि हम पढ़ रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। मैंने कहा 3 की सुनानी है अल्लाह। अब ये तीसरा नाम लेना, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा नाम है। अब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही आस्थानों का हाल ये है, लेकिन अक्सरियत ये है, हालात बड़ी ख़राब हैं पहले। अब हालात ये बन गए हजरत जी, इज़्ज़तों के डाकू, माल के डाकू, अकीदों के डाकू हजरत जी। अब तो डर लगता है हजरत जी, क्या करें क्या ना करें, बहुत हालात ख़राब हो रही हैं। लेकिन हजरत जी वो दौर है कि जब ये हालात नहीं थे,
تب خانقاہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بانٹی جایا کرتی تھی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ جہاں سے سیال شریف نکلا حضرت. اللہ یہ نہیں کہ صرف سیال شریف ہی نکلا, بڑا فیض ہے حضرت کا. اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے, نہ میں بابی نہ میں وابی میں مسلم علمی کتابی. تو بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہی ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں حضرت. کتابیں پڑھا کرو, تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا, ہمارے بڑے کیا تھے. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری نے لکھی اور وہ تو بخارا میں تھے, تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے آیا, کیسے آئی بخاری شریف یہاں؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی, یہاں کون؟ ہاں بھائی یہاں بابا بخاری لے کے آئے تھے. ہاں بھائی بات پوچھنے والی ہے. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی, امام مسلم کہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں مسلم شریف کیسے آ گئی ہے؟ ہاں یہ بابا لے کے آئے تھے. یہ تو ہندوستان ہے سارا حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے حضرت, یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا, جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا, چھوٹا بچہ تھا, باہر کھیلنے کے لیے گیا, وہ سارا دن گزر گیا, بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو اسپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا, فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت. اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا, جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا, پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا, اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. تو وہ یقین والے لوگ تھے, پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا, تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. آئندہ پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. ہاں, اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں, بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت, جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا, شاہ صاحب نہیں بولے, دعا بھی نہیں کی, ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی, قدم بوسی کی, اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا, 18 سال ہو گئے اس بات کو, بیٹا کھوئے ہوئے 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا, اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو, کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے. بچہ انتقال کر دے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے, لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں, کس حال میں ہے, زندہ ہے مردہ ہے, تو کہاں دل کو سکون آتا ہے. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے. ادھر بھی وہی حال تھا, ہر سال وہ دن آتا تھا, لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا کہ جب 18 سال ہو گئے نا, وہی دن تھا, 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ تمہاری جانچ ہے, اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی, شاہ صاحب کا نام لیا نا, بیوی پھٹ پڑی, کہتی منو نا شاہ صاحب جی گلاں سنایا کر, میں نہیں مانتی شاہ اور. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا, ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے, جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا, پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں نے ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے آئے بھی دھیان رکھیو, بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے. تو بھائی سادگی ہے نا, ہم بھی جاتے ہیں, بڑی شرم آتی ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ, بیٹیوں کو, بہنوں کو, سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا, اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا, وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا لے بھائی اینو تو چھڑو, پہلے اینو مرید کرو. انہوں نے پیڑ صاحب سے نا, پیر صاحب نے, پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے, ان کی فیوریٹ ڈش تھی سفید چاول, ٹھیک ہے جی, اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر. اب یہ پیڑ صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں, ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان, وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں, جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی, سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے, مسجد نبی شریف سے کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے. ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے اندر کی.
وہ اس نے اپنی طرف سے نہ اثر ڈالا حضرت، وہ تو سمجھ گئی تھی. اور ہمیشہ یاد رکھیو جتنے بچے بیٹھے تھے پتر اپنی نگاہیں بڑیاں صاف رکھیو. اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے. ہاں یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا. مامی چاچی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں، اپنی نظر بڑی صاف رکھنا. حضرت پرجائی سالی بڑی صاف رکھی نظر. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی کس نے مجھے کس، بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے، کوئی پیر تو ہے ہی نہیں ہے کوئی. اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا. اب جناب وہ بات ہو گئی پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی، وہ کمال پیر صاحب نے جناب، یہ تصرف ہے. اب جناب وہ کیا کیا اس نے کہ کھان دی واری آئی نا، انہیں جناب تھلے پایا کیوں، اتنے پائی شکر اتنے چول پائے ہیں تو لے آئی جناب. وہ جناب انہیں لیا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ چھڑے. ان سارے روٹی پہ کھان تے پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں تے شکر تے کیوں پتہ نہیں کتے شکر تے کیوں نہیں لپڑ دیا. وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ، وہ سارے پہ کھانوں مرید دا دھیان پیا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے. انہیں جناب انہیں کہا کھوتے آ جائے چول تے آ گئے تے شکر تے کیوں کتے. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. انہیں اپنی بڈھی نو کہا نہ لے کے جی تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے کیوں پا کے کھاندے نے، وہ شکر تے کیوں کتے. انہیں پھڑ کے جُتی ماری پیر دے سر تے. انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جاندا کتا لب گیا چولاں تھلے کیوں نہیں لبا کوئی. اللہ یا رسول اللہ. انہیں کہا ٹٹ پینے ہاں بے حیاوا بے شرما، مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے. وہ کتا کتوں آ گیا، جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے، نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے. تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا. یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی. تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا. اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا الاں کاواں رنگ لے پر، الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھو جو. دھیان نہ پتر بہت اس وقت حضور کی امت کے ساتھ بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. نہیں کوئی نماز پڑھنے کی لوڑ نہیں سی دل دی پڑھنے، پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو. حضرت عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، ابھی عزتوں کے بھی لٹے رہے ہیں حضرت. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا ہے. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا، جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خواہی کی بڑی لوڑ ہے. امت کو بڑی خیر، لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے، خیر خواہ بھی بڑے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کے تو ڈھیر ہی لگ گیا. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، داڑھی رکھو، درود شریف پڑھو، اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوی خواجہ غلام فرید بنا چھڑا پڑ جاتا ہے. ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آخی من جو گے. کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے تو آپ ہی بندہ بن جو. لبن جو ڈے دے آپ ہی بندہ بن جو. کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی، بندہ بنو. یہ چسکے یہ ٹائم پاس حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے. حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے. بندے نہیں ہیں حضرت، بندے نہیں ہیں. کم بِإِذْنِ اللہ جو کیا میں چلو اقبال بھی کہہ نہیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جی میرے تھے. اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کا ولی نہیں. اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے حضرت جی ہیں. تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے حضرت جی. بڑے بڑے بزرگ موجود. لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے نا، کہ نہ ہے مرن مرتے جانا ہی ہے. کچھ کر کے مریے حضرت، کچھ کر کے مریے حضرت. اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ باؤ حضرت، کوئی نہیں. اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، جب ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بوڑھے بوڑھے لگیں گے. نہیں، یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے حضرت. بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں ان سب کی حضرت. لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے نا،
اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے کھ نہ کی ہوا ہے, نہیں آکھنا. انہیں کہنا اینو پوچھو نہیں رکھی ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے نہ کرو اس نہ کرو سونی کر کے. اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جاؤں بابے دیاں گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے. حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بابا